السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج مجھے بات تو کسی اور ٹاپک پہ کرنا تھی، لیکن چونکہ ایک عجیب سی ٹریجڈی ہو گئی ہے تو سوچا اس کو پہلے ایڈریس کر لیا جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ میں امام صاحب کے بالکل عین پیچھے نہیں، ایک بندہ چھوڑ کے دائیں طرف کھڑا ہوں اور میرے دونوں اطراف میں دو تین بندے کھڑے ہیں۔ ٹوٹل شاید 8-10 نمازی ہوں گے۔ نماز شروع ہوتے ہی نا مجھے ایک بڑی عجیب سی اسمیل آنا شروع ہوئی، وہ جیسے تمباکو ٹائپ اسمیل نہیں ہوتی، اس طرح کی۔ سوچا کہ شاید کسی کی جیب میں سگریٹ کی ڈبی ہوگی، پھر خیال آیا کہ وہ ڈبی جو ہے نا بند ہوتی ہے اور پھر جیب میں ہے تو یہ اس کی نہیں ہے، کوئی اور چکر ہے۔ برکیف نماز ختم ہوئی، سلام پھرا تو میں نے اپنے دونوں طرف دیکھا کہ جو بندے ہیں ان بندوں کو دیکھتے ہیں نا میں حقائق تک پہنچ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ جیسے سپاہی یا فوجی بارڈر پہ اسلحے سے لیس ہوتا ہے نا، یہ جو بندے میرے اطراف میں تھے ان کے دن کا بیشتر حصہ جو ہے نا یہ حقے سے لیس رہتے ہیں زیادہ تر۔ تو وہ جو بدبو اسمیل آ رہی تھی نا وہ دراصل ان کے منہ سے آ رہی تھی، وہ جو ببوکے اٹھ رہے تھے نا بدبو کے، وہ ان کے منہ سے آ رہی تھی۔ وہ آتی اس کی ہے جو خود سموکنگ نہیں کرتا، باقیوں کو یہ فیل ہی نہیں ہوتی۔ وہ جیسے مثال ہے نا کسی کا بیڑوں کا باڑا تھا، ان میں سے کسی کی شادی ہوگی، نئی دلہن آئی، وہ بہو جو ہے نا اس کو بڑی وہ اسمیل لائے، وہ بڑی فیل کرے، وہ بیچاری بڑی صفائی ستھرائی کرتی رہے۔ 10 دن مہینہ گزرے، کوئی بات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کا کیا حال تھا، میں آئی تو تھوڑی بو گوائی۔ وہ دراصل بو تو کیا جانی تھی، وہ تو ادھر برقرار ہی تھی، لیکن اس کے اپنے دماغ میں جو ہے نا رچ بس گئی، اسے فیل نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے آتی اسے ہی ہے جو سموکنگ نہیں کرتا، باقیوں کو یہ کوئی نہیں فیل ہوتی۔ یہ تمباکو نوشی فزیکلی طور پہ بھی ایک مضر صحت ہے، نقصانات اس کے بہت ہیں، فائدہ کوئی نہیں اس کا۔ اللہ پاک نے آپ کو اچھے بھلے پھیپھڑے دیے ہیں تو آپ کھینچ کے اس میں جو کالا دھواں ٹھونس رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کسی چیز کی کمی کو بھی جو ہے نا سگریٹ نوشی، حقہ پینا یہ پورا نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کو کچھ کھانا ہی پڑے گا، اگر پیاس لگی ہوئی ہے تو آپ کو مشروبات ہی لینے پڑیں گے، کسی چیز کو یہ نا پورا نہیں کرتے۔ تو یہ جو حقہ شریف ہے نا اس کو میں شریف ہی کہوں گا، چونکہ یہ چودھریوں کے ایک ٹور ٹپے والا ہتھیار ہے۔ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ میں حقے کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا، دراصل مجھے ان حقے والے نمازیوں سے شکوہ ہے، اس طرف بعد میں آتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب چودھری صاحب جو ہے نا حقہ لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ ٹریکٹر والا وہائی کر رہا ہے یا ہارویسٹنگ ہو رہی ہے تو چودھری صاحب جو ہے نا حقہ لیے قلعے کے چوفیرے چکر کاٹ رہے ہیں، پتہ چلے کہ یہ چودھری صاحب ہیں۔ عجیب سائیکی ہے، میں تو ان کی سوچ پہ حیران ہوں۔ وہ بڑا حقے کو اٹھائے نا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، وہ جیسے کوئی بڑا دنائی کا علم نہیں چکی پھرتے۔ عجیب سوچ ہے۔ خیر یہ تو ایک دنیاوی معاملہ، آپ کی اپنی لائف ہے، آپ جس طرح چاہیں جئیں، آپ کا رائٹ ہے۔ تو اب اسلامک ٹچ بھی تھوڑا سا ہو جانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر سے وضو بنا کے نکلتے ہیں اور رستے میں دیکھا کہ کوئی 2-4 بندے حقے والے بیٹھے ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا واری لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ واری ہوتی ہے حقے کی، جیسے پانی کی واری ہوتی ہے نا، یا کوئی اور بھی شاید کوئی واری ہو، لیکن یہ حقے کی بھی ایک واری ہوتی ہے، واری لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ واری لگاتے پھر ادھر نماز کی بھی جلدی ہوتی ہے کہ جماعت نہ نکل جائے، تو پھر ایک دم جو ہے نا بھاگتے ہیں اور جا کے پھر اگر کسی کو یاد رہے تو ٹھیک کلی کر لے، ورنہ ایسے ہی اللہ اکبر۔ تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ سے باتیں کرنے کا، اس سے مناجات کرنے کا، اس سے میٹنگ کرنے کا، اپنی التجائیں درخواستیں اس کے حضور پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سورس پرووائڈ کیا ہے۔ تو اس کی ادائیگی کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔
چہ جائے کہ ہم ایک جو ہے نا بدبو والا منہ لیے جائیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک نمازی کی شیان شان ہی نہیں ہے، ایک نمازی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ اگر آپ بڑے مجبور ہیں، یہ عادت آپ سے نہیں چھوٹ رہی، تو پھر آپ باقاعدہ مسواک کر کے جایا کریں، برش کر کے جایا کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی دشواری یا مشقت کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ جو ہے نا مسواک کو لازم کر دیتا۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے منہ کی صفائی ستھرائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے۔ تو اللہ کے حضور دعائیں کرنے کے لیے صاف ستھرا منہ ہونا چاہیے۔ تو میری ان حقے والے نمازی بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اول تو یہ چھوڑ ہی دیں، یہ مضر صحت بھی ہے، اور ویسے بھی ایک نمازی کو جو ہے نا اس عادت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر یہ ایسا نہیں ہو پاتا، آپ سے یہ نہیں چھوٹتی عادت، تو پھر آپ جو ہے نا مسواک کر کے، وہ جو 3 کولیاں آپ کرتے ہیں یا 1 کولی بھاگتے بھاگتے آپ کرتے ہیں، اس سے یہ سمیل نہیں جاتی۔ آپ برش کر کے آیا کریں یا مسواک کو جو ہے نا وہ اپنی عادت بنا لیں، سوکھے والی عادت کے ساتھ۔ بات اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔